علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہدایت دیتے ہیں جس میں دو صفتیں ہیں. دو صفتوں میں دو صفتیں نہیں ہیں تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے. دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک ہے، ایک نہیں ہے تو بھی محروم رہے گا. دونوں کا ایک ساتھ، جیسے توأم کہتے ہیں، جڑواں بچے. ایک تو ادب ہو اور ایک طلب ہو. یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ہماری شریعت. ادب اور ایک طلب. ان دونوں میں سے ایک بھی اگر نہیں پائی جائے گی تو اللہ اسے محروم کر دے گا. ابو طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا. 42 سال تک خدمت کی، لیکن اندر کی طلب نہیں تھی تو اللہ نے ہدایت نہیں دی. قیصر روم کے پاس سارے نبیوں کے فوٹو تھے، سارے نبیوں کے. حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فوٹو بھی تھا. صحابہ کو دکھایا یہ کون ہے، یہ کون ہے. صحابہ نے کہا ہم کو نہیں پہچان دے گا، یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ شیس علیہ السلام ہے، یہ ادریس ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ یعقوب ہے. آخر میں جو البم نکالا اور دکھایا کہ یہ کون ہے تو صحابہ رو دیے. صحابہ نے کہا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا پیچھے کون بیٹھا ہے؟ میں کہا یہ تو عمر بن خطاب ہے. اتنا وہ جانتا تھا سب کو، لیکن چونکہ اس میں ادب نہیں، طلب نہیں، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. اور بلال غریب آدمی، فقیر آدمی، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ ان کی زندگی تھی حضرت بلال کہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. ادب بھی تھا، طلب بھی تھا، تو اللہ نے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا. سہیب رومی کہ یہ روم کے رہنے والے گورے تھے، گوری نسل ہوتی ہے. یہ گوری نسل کے تھے سہیب رومی، اسے رومی کہتے ہیں. یہ کسی جہاز میں معمار تھے. جیسے پانی کے جہاز ہوتے ہیں تو اس میں الیکٹریشین بھی ہوتا ہے، معمار بھی ہوتا ہے، تو کام والے ہوتے ہیں جہاز. تو اس میں یہ ڈیوٹی تھی نہیں تھی سہیب رومی. جہاز ڈوب گیا تو جہاز ڈوبنے کی وجہ سے جو بھی عملہ تھا کوئی ڈوب گیا، کوئی بچا، تو بچا کر جدہ پہنچے.
وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ میں تو روم کا آدمی ہوں، یہاں کوئی میرا رشتہ دار تو ہے نہیں، میں یہاں آیا ہوں، کوئی جگہ قریب ہو تو بتاؤ میں وہاں جا کر اپنی زندگی گزاروں۔ لوگوں نے کہا مکہ قریب ہے، چلے جاؤ۔ تو مکہ آ گئے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، ادب بھی تھا، طلب بھی تھا، تو بن گئے صہیب رومی رضی اللہ تعالی۔ کہ بلال حبشے سے آ رہا ہے، ہدایت مل رہی ہے، ادب ہے، طلب۔ صہیب رومی حالات کے اندر پھنسے، مکہ پہنچ گئے، ادب ہے، طلب ہے، اللہ نے دی بھی ہدایت لو۔ سلمان فارسی یہ ایران سے آ رہے ہیں، ایران، یہ ایران کے رہنے والے تھے، ان کے 250 سال کی عمر تھی سلمان فارسی۔ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ان کی عمر 250 سال کی تھی۔ 300 ساڑھے 300 سال میں تو علماء کے اختلاف ہے، لیکن 250 سال میں کوئی عالم، کوئی علماء اختلاف نہیں کرتے کہ 250 سال کی عمر کی۔ شہزادے تھے، ان کا باپ بڑا مالدار اور باپ کے اکلوتے بیٹے تھے سلمان فارسی، لیکن یہ حق کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آسمان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ آسمان تجھے کسی نے پیدا کیا ہے، زمین کو دیکھ کے کہتے تھے کہ تجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سلمان فارسی، باپ ان کا بہت بڑا مالدار تھا، ایرانی لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، تجارتی دماغ ہوتا ہے ان کا، اور جفا کشی ہوتے ہیں۔ یہ ایران کے رہنے والے تھے سلمان فارسی۔ تو باپ جو ہے کماری لڑکی کی طرح ان کی حفاظت کرتا تھا، کہیں جانے نہیں دے، ان کے ناخن میں بھی تکلیف نہیں، مال بہت ہے۔ تو سلمان فارسی ایک مرتبہ کسی کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، ویسے تو اپنے محل سے باہر نہیں نکلتے تھے، یہ آپ کا بھی آتے ہوئے ہم نے میسور کا محل دیکھا، اس پر یہ قصہ یاد آیا۔ آتے ہوئے انہوں نے کہا میسور کا محل ہے، تو میں سلمان فارسی کہا کہ ان کا اس سے بڑا محل تھا، بس محل کے احاطے میں رہنا، محل سے باہر نہیں۔ کسی کام کی وجہ سے باپ نے کہا کہ مشغول ہوں، باغ میں جا کر فلاں کام کراؤ، لیکن بیٹا جلدی جانا، جلدی آنا۔ جب باہر نکلے تو اس زمانے میں کنیسہ ہوتا تھا، یہود نصارہ یہ مذہب تھا، اسلام تو آیا نہیں تھا۔ تو کنیسہ کے باہر جو ہے ان کا جو عبادت خانہ، ان کے باہر یہ لوگ باہر کھڑے رہتے تھے، یہودی۔ سلمان فارسی گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم تو یہودی ہیں، ہم تو نصارہ ہیں۔ اچھا تو آپ کیوں کھڑے ہو؟ یہ کہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ہماری شریعت میں یہ ہے کہ نماز کا انتظار مسجد جا کر کرو، اور ان کے ہی آئے تھا کہ نماز کا انتظار باہر کرتے تھے، کہ باہر کھڑے رہ کر انتظار کرے، جہاں نماز کی طرف لوگ بلاوے، جو بھی ترتیب ہو ان کی، پھر وہاں اپنے معبد میں جا کر عبادت کرتے تھے، بے نماز کے انتظار میں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ کیا میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں۔ تو سلمان فارسی کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ داخل ہو گیا۔ پادری تھا، پوپ تھا، اس سے ملاقات کی، اس سے پوچھا، پھر اس سے پوچھا کہ تمہارا اصل مرکز کہاں ہے، آپ کا اصل جگہ تھیا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا تھیا شام میں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ میرا ایڈریس ہے، میرا یہ عطا پتہ ہے، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، جب تمہاری کوئی جماعت شام جائے تو مجھے خبر کرنا، میں بھی آ جاؤں گا۔ یہ طلب ہے، طلب والا تحقیق کرتا ہے، بے طلب جو ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ بے منزل مسافر ہوتا ہے۔ جب بے منزل مسافر ہوتا ہے اس کو کوئی منزل ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، میری صبح کیا ہو رہی ہے، شام کہاں ہو رہی ہے، رات کہاں گزر رہی ہے۔ یہ بے منزل مسافر، وہ ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے رہتا ہے،
ان میں طلب تھی. اب کام کر کے واپس آئے, باپ نے پوچھا بیٹا دیر کر دی؟ یہ کہا ابا کچھ لوگ ملے, ہم تو آج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, یہ ایرانی لوگ فارسی لوگ جو آج کی پوجا پاٹ, کہ ہم تو آج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, یہ تو اللہ کو مانتے ہیں. میں وہاں چلا گیا, یہ ہوا تو باپ بہت غصہ ہوا. باپ نے کہا کہ جیل میں ڈالو. ان کے اس محل میں جیل ہوتی تھی, بیڑیاں ڈالو جیل میں ڈالو اسے. اب جیل میں ڈال دیا. تو نے دوسرے مذہب کی بات کیوں کی؟ یہ باپ کو غصہ ہی. یہ اپنا مذہب ہے, جو ہم ہمارا مذہب ہے کہ ہم جو آگ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, یہ ہماری ترتیب ہے. تو نے دوسرے مذہب کی بات کیوں کی؟ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرا یہ دن گزرتے گئے, میں طلب پر سنا رہا ہوں. جب سلمان فارسی نے اسلام قبول کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی سے پوچھتے تھے کہ سلمان اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرو. تو سلمان فارسی اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے تھے تو حضور بھی روتے تھے اور مائیں بھی روتی تھی. سلمان فارسی کہتے تھے کہ حضرت آپ تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے مجھے 20 مرتبہ خریدا ہے اور بیچا ہے. حق تک پہنچنے کے لیے کہ 20 مرتبہ بکا ہوں. لوگ بیچتے تھے. میں کہتا تھا میں تو شہزادہ ہوں, میں کہا نہ تو تو غلام ہے. 20 مرتبہ لوگوں نے خریدا ہے اور بیچا ہے آپ تک پہنچنے کے لیے. سلمان فارسی کہتے تھے کہ جو تو جیل میں ڈال دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ پادری نے خبر دی تھی کہ ابھی کل ہم لوگ شام جا رہے ہیں. تو میں نے جو ہے کوئی ہیرے جواہرات, گھر کے لڑکے کو پتہ ہوتا ہے ہیرے جواہرات کہاں رکھے ہیں. وہاں ایران کے ہیرے جواہرات, وہاں کے فیروزہ, وہاں کی چیزیں معروف مشہور ہیں, اب بھی مشہور ہے. یاقوت, ہیرے جواہرات, جو قیمتی چیزیں تھیں وہ میں نے منگوائی اور کسی غلام سے کہا, باندھی سے کہا کہ یہ دروازہ توڑ دے, اور توڑ کر میں راتوں رات جو ہے ان کے ساتھ نکل گیا. حق کی تلاش یاد رکھیں, حق کو ڈھونڈو, اندھے بن کے مت چلو. حق ڈھونڈو. حق کیا ہے؟ حق آدمی ڈھونڈے گا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا اس کو حق. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دلوں میں خیر ہم دیکھیں گے تو ہم تم کو خیر دے دیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. لیکن دل میں خیر ہی نہ ہو تو دل میں خیر ہو تو تمہیں خیر دے دیں گے, گھبراؤ نہ. سلمان فارسی کہتے ہیں میں تو بھاگ گیا. صبح ہوئی, باپ نے دیکھا, کہہ رہے بیٹا نہیں. کہا گیا تو اس نے گھوڑے دوڑائے دائیں بائیں پکڑنے کے لیے, لیکن اللہ نے میری حفاظت کی, میں شام پہنچ گیا. میں ان کے ہاتھ نہیں آیا. شام جا کر میں نے دمشق جا کر اعلان کیا کہ کوئی مولوی صاحب ہے جن کی خدمت کروں اور مجھے دین سکھا دیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب بہت اچھے ہیں, راہب تھا, بڑی عمر تھا, یہ مولوی صاحب بہت اچھے. سلمان فارسی کہتے تھے میں نے 50 سال اس کی خدمت کی. 50 سال. اسلام تو آیا نہیں تھا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے, آپ کے پیدائش سے پہلے کا قصہ. جب اس پادری کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آدمی کیسا تھا. تو سلمان فارسی نے اس پادری کی شکایت کی کہ تمہارے مولوی صاحب اچھے نہیں تھے, کہ تمہارے مولوی صاحب جو ہے وہ لوگوں سے غلط طریقے سے رقمیں لیتے تھے, یہ کرتے تھے. دیکھو ان کے کمرے کے اندر مٹکوں میں دینار, چاندی, درہم, سونا, یہ سارا کا سارا بھرا ہوا ہے. تو لوگ بہت ناراض ہوئے کہ کیسا تھا یہ ہمارا مولوی صاحب. ایک بات ذہن میں رکھنا, دین کا کام کرتے کرتے کوئی بگڑ گیا وہ کہیں پر بھی سدھرے گا نہیں.
تبلیغ میں نکل کر کوئی بگڑا وہ کہیں نہیں سدھرے گا، خانقاہ میں جا کر کوئی بگڑا وہ کہیں نہیں سدھرے گا، مدرسے میں جا کر کوئی بگڑا وہ کہیں نہیں سدھرے گا، کوئی مکتب میں قرآن پڑھاتے پڑھاتے بگڑ گیا وہ کہیں نہیں سدھرے گا، تو اس کو سدھرنے کا چانس ختم۔ الا من رحم ربی، جس پر اللہ رحم کرے، خاص اللہ کی توجہ کہ دعوت کے کام میں نکل کر بگڑ گیا، گشت کرتے کرتے بگڑ گیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس کا مارا ہوا جہنم میں جاتا ہے اور دشمن کا مارا ہوا جنت میں جاتا ہے۔ کسی نے دشمن نے کسی کو قتل کر دیا کیونکہ جنت کی، لیکن کسی کو کسی کے نفس نے مارا، ختم ہو گیا۔ فاسقوں کو شراب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا۔ ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا، ختم ہو گئے یاد۔ دیکھے گا مسجد میں، لیکن آسمان والوں کے نگاہ میں یہ ہوگا کہ یہ منافق ہے۔ دیکھے گا پہلی صف میں، دیکھے گا داڑھی ہے، لیکن آسمان والے کیا کہیں گے کہ بھی آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک آدمی دکھے گا بازار میں، آسمان والے کہیں گے یہ اللہ کا بندی ہے، کیونکہ دل اللہ کے ساتھ۔ تو یہ سلمان فارسی نے لوگوں کو شکایت کی کہ تمہارے مولوی صاحب نہیں تھا، ایسے تھے۔ لوگ بہت ناراض ہوئے اور لوگوں نے بہت لان تان کی۔ خیر اللہ اللہ کر کے سلمان فارسی کہتے تھے میں تو نیچے آ گیا، وہ تو مر گیا، تو وہ کمرہ خالی کرنا پڑا۔ اب نیچے آ کر میں نے لوگوں سے کہا کہ کوئی اور مولوی صاحب ہے جن کی خدمت کروں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ نوجوان عالم ہے، یہ بھی اچھے ہیں، جاؤ ان کی خدمت کرو۔ تو یہ نوجوان جو راہب تھا یہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا۔ تہجد کے وقت میں اور راہب اٹھتا اور کبھی کبھی جو ہے دعا مانگتا، اشعار پڑھتا۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسم، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسم، فلو مد عمری الی عمره لکنت وزیرا له وابن عمی، بجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره کل غم۔ کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن بغیر دیکھے ہوئے میں آپ کو اللہ کے نبی مانتا ہوں، ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ آنے والے ہیں، قریب ہے، تو میں بغیر دیکھے آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اور اگر اللہ نے مجھے عمر دی اور مجھے آپ تک پہنچا دیا تو میں جو ہے تمہاری مدد کروں گا، آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو سلمان فارسی پوچھتے تھے کہ یہ احمد کون ہے؟ تو کہتا احمد یہ کون ہے؟ حضرت بتائیے احمد کون ہے؟ تو وہ کہتے لگا کہ تو کیا جانے احمد کون ہے، اپنا کام کر، تو غلام آدمی ہے، اپنا کام کر۔ اس کا انتقال کرنے وقت قریب آیا، میں قریب بیٹھا ہوا تھا، سلمان فارسی کہتے تھے، میں نے کہا کہ حضرت جی آپ تو جا رہے ہو دنیا سے، ان کا حضرت جی تو وہی تھا کہ حضرت جی آپ تو جا رہے ہو، ابھی مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تمہارے مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کیا کہا، ہاں ہاں لکھ کاغذ قلم لا، کاغذ قلم لا، میرے مرنے کے بعد تو یہاں مت رہنا، سیدھا حجاز چلے جا، اور وہاں پر ایک علاقہ ہے جہاں کھجوریں اور کھجور اور باغات، کھجوروں کے درخت، پہاڑیاں یہ بہت ہے، تو وہاں جانا، وہاں جا کر ایک آدمی ملے گا، اس کا نام ہے محمد احمد، بس دائیں بائیں دیکھنا مت، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، لیکن اس کی 3 نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں لکھ لیں۔ نمبر 1 کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں،
نمبر 3 ان کے شانے کے اوپر نبوت کی مہر ہے. بس یہ 3 نشانیاں ہیں. اور یہ ملے گا تمہیں وہاں حجاز میں جا کھجوریں بہت ہیں, باغات بہت ہیں, اور وہاں پر جو ہے یہ پہاڑیاں بہت ہیں. یہ 3 نشانیاں یاد رکھنا. سلمان فارسی میں کہتے ہیں کہ 3 نشانیاں میں نے لکھ بھی لی اور رکھ بھی لی. سستے کا مال نہیں کھاتے, ہدیہ قبول کرتے ہیں, اور نبوت کی مہر ہے. اب میں چلا, بھائی مجھے حجاز جانا ہے تو حجاز لے جائے گا. ایک قافلہ حجاز جا رہا تھا, وہ ہم لے جائیں گے تمہیں. اب نے ان کے ساتھ ہو لیا, لیکن میں تھا مالدار, میرے پاس پیسے ویسے تھے. انہوں نے دیکھا کہ لڑکا ہے مالدار, کہ پارٹی کتنا سونا ہے, یہ ہے وہ, سفر میں پتہ چل گیا مضبوط آدمی. تبوک پہنچے ہیں. جب تبوک پہنچے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے, کیونکہ تبوک میں بھی کھجور کے درخت, تبوک میں بھی جو ہے پہاڑیاں ہیں. تو یہ میرے ساتھ جو قافلہ مجھے لے کر آیا تھا, انہوں نے میرے ساتھ خیانت کی. مجھے باندھا, میں اکیلا تھا, باندھ کر میرا سارا مال لے لیا ہوں. اور مجھے باندھ کر جو غلاموں کا بازار تھا, جیسے بکریوں کا بازار ہوتا ہے, ریوڑ کا بازار ہوتا ہے, اونٹ کا بازار ہوتا ہے, گائے کا بازار ہے, بیل کا بازار ہے, بازار ہوتے ہیں. تو غلاموں کا بازار تھا, وہاں جا کر کہا کہ بھئی یہ فارسی غلام ہے, کون خریدے گا؟ تو میں نے کہا بھئی میں غلام نہیں ہوں, میں تو شہزادہ ہوں. تو نا یہ تو غلام ہے, غلام ہے. تو وہاں والوں نے خرید لیا. اچھا, اب ایگریمنٹ جو بنایا, وہ ایگریمنٹ میں یہ لکھا کہ جہاں پر بھی یہ بکے گا وہ ایک جملہ کہے گا, میں شہزادہ ہوں. یہ پوائنٹ لکھی. اب وہ تو مجھے خرید کے لے گئے, میرا سامان انہوں نے لے لیا سارا, پیسے بھیجو لے لیا. آگے گیا تو آگے جا کر جو ہے اس نے اعلان کیا ابھی ایرانی غلام میں کون خریدتا ہے؟ تو دوسرے 2-4 سیٹھیاں آ گئے, ہم خریدیں گے, ہم. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا میں تو شہزادہ ہوں. انہوں نے کہا ہاں یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہے, تو ایسا بولے گا. انہوں نے خرید لیا. ہوتے ہوتے بکتے 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 میں پہنچا خیبر. یہاں پر بھی کھجور ہے, یہاں پر بھی پہاڑی ہے. تو میرے دل میں بات آئی کہ مانو نہ مانو یہ کسی جگہ پر محمد احمد ہے. لوگوں سے پوچھا کہ محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے یہاں؟ لوگوں نے کہا نہیں, یہاں کوئی نہیں. اب خیبر میں میں کھجور کے درخت پر چڑھتا تھا اپنا کام کاج کے لیے, تو مدینہ کی طرف رخ کرتا. مجھے پتا نہیں کہ مدینہ قریب ہے, مجھے کچھ پتا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں, کچھ پتا نہیں. لیکن مدینہ منورہ سے جو ہوائیں آتی تھیں, ان ہواؤں میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی تھی. مجھے محسوس ہوتی تھی کہ میں قریب تک پہنچا ہوں. ابھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے, دائیں ہیں, بائیں ہیں, آگے ہیں. اب یہودیوں کے کچھ مدینہ میں یہودی خیبر آئے, انہوں نے مجھے خرید لیا. خرید کر مدینہ منورہ لے گئے. جب مدینہ کی بستی میں داخل ہوا اور میں نے مدینہ منورہ کے کھجور کے درخت دیکھے اور مدینہ منورہ کی پہاڑیاں دیکھی, میں نے احد پہاڑ دیکھا, اور میں نے دیکھا تو میں نگاہ ڈالتا گیا. کھجور کے ایک ایک پتے سے مجھے حضور کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہوتا تھا. ایک ایک ڈالی سے محسوس ہوتا تھا کہ یہاں منزل پر آیا ہوں. پہاڑیوں میں سے مجھے نور محسوس ہوتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. لیکن غلام تھا, ڈیوٹی لگ گئی باغ میں, مجھے بنا دیا مینیجر, میرے ہاتھ کے نیچے باندھ دیا غلام. 400-600 ایسے نوکر میرے ہاتھ کے نیچے. شیخ میرا یہودی تھا, بہت بڑا مالدار. اب جب میں نے سب کی ڈیوٹیاں لگانی شروع کی تو میں نے سب باندھ دیا, غلاموں کو جمع کیا, اور جمع کر کے میں نے یہ کہا کہ اس بستی میں جو محمد احمد نامی آدمی ہے
تو انہوں نے کہا کہ اس بستی میں محمد احمد نامی آدمی تو نہیں ہے، لیکن سن رہے ہیں آج آنے کل آنے، آج آنے کل آنے، ایسی چرچے ہماری بستی میں چل رہے ہیں کہ مکہ سے نکل گئے ہیں، ادھر کل آوے، پرسوں آوے، ہفتے میں آوے، ایسی۔ تو تب میں نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب بھی تمہیں پتہ چلے کہ وہ آ گئے ہیں مجھے خبر کر، کیونکہ میں مینیجر تھا۔ تو روزانہ رات کو جب میں کھجور کا حساب لیتا تھا تو ان کو پوچھتا تھا کہ آج محمد احمد کے بارے میں کوئی خیر خبر ہے؟ یہ طلب، یہ ان کے اندر کی طلب ہے۔ تو روزانہ باندیا غلامی کہتے تھے بس شاید کل آئے، شاید کل آئے، شاید کل آئے، ابھی تو پہنچے نہیں، ابھی پہنچے نہیں۔ یہ تو ہمارے گھر والے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آنے والے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا، میرا سیٹ جو ہے وہ نیچے سویا ہوا، گرم گرم لوئیں چل رہی تھی، ہوائیں۔ تو میرے سیٹ کا چچا کا بھائی بھاگا بھاگا آیا، ہانپتا کانپتا گرتا، وہ بھی یہودی تھا، اور آ کر جو ہے دونوں باتیں کرنے لگے، میں وہ نیچے باتیں کر رہے اور میں کھجور کے درخت پر تھا اوپر۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے گاؤں میں تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ایک آدمی مکہ سے آیا ہے، اس کا نام محمد احمد ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب میں نے سنا تو ایک دم سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منزل پر پہنچا ہوں، منزل پر پہنچا ہوں، دل میں آیا کہ چھلانگ لگا دی، لیکن میں نے کہا آہستہ آہستہ۔ جب وہ چچا کا بھائی چلا گیا تو میں آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ اچھا، دونوں باتیں کر رہے ہیں، تو وہ شیخ نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا قبا میں۔ تو میں نے سن لیا قبا، محمد احمد، تو قبا کی بستی بہت معروف تھی۔ پھر جب وہ میرا سیٹ کا چچا صاحب بھائی چلا گیا تو میں نیچے اتر کر میں نے سیٹ سے کہا کہ صاحب یہ کیا ہے؟ محمد احمد قبا۔ تو میرے سیٹ نے مجھے ایک تھپڑ مارا غصے میں۔ ارے تو غلام آدمی اپنا کام کر، ہماری باتیں کیوں سنتا ہے؟ اپنا کام کر۔ رات کو جب سب سو گئے میں نے کھجوریں دی اور کھجوریں لے کر راتوں رات میں قبا پہنچا طلب۔ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یا محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا ہے۔ کہا اس مکان میں جا سکتا ہوں؟ ہاں ہاں جا سکتے ہو۔ وہاں جا کر میں بیٹھا تو عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، سیب رومی بیٹھے ہوئے تھے، صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ پیچھے جا کر میں بھی بیٹھ گیا۔ حضور نے دیکھا لیکن حضور نے کچھ پوچھا نہیں، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں بھی آگے بڑھتا گیا۔ اب کمرے میں میرے اور حضور کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر حضور نے پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو سلمان فارسی نے کہا میں غلام ہوں، یہاں مینیجر ہوں، اپنا کام رہنے والا میں ایران کا ہوں، فارس کا، لیکن یہاں میں آیا ہوں اور آپ کے لیے تھوڑی کھجوریں لایا ہوں صدقے کی، آپ قبول فرما لیں۔ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کے نبی ہوں، میں صدقے کا مال نہیں کھاتا۔ میں نے کہا چلو بھائی ایک نشانی ہو گئی۔ باہر جا کر وہ صدقے کی کھجوریں لوگوں میں تقسیم کری، آ گیا۔ اب میں پوچھتا رہا کل کہاں پروگرام ہے ان کا، کل کہاں پروگرام ہے؟ جس کو طلب ہوگی وہ پروگرام میں پہنچے گا، جس کو طلب نہیں ہوگی تو پہنچے گا ہی نہیں۔ بھی کل مولوی صاحب کا بیان کہاں ہے، کل پروگرام کہاں ہے؟ آہستہ سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اور خدا کا کرنا ایسا کہ جہاں وہ یہ انصاری کے مکان میں حضور اترے تھے اس کے بالکل قریب تھا سلمان فارسی کا باغ، یعنی یہ باغ جہاں ڈیوٹی بچی ایک قریب تھا۔ پتہ چل گیا یہاں قریب آئے تو بات تو دور ہے۔ اب دوسری مرتبہ رات کو پہنچا، حضور نے دیکھا، کچھ پوچھا نہیں، پہچان گئے میں کون ہوں۔ آگے بڑھا، پھر میں نے کھجوریں دے دی،
کہ حضرت میں آپ کے لیے ایک کھجور لایا ہوں، یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، ہدیہ قبول کر، یہ کہہ کر ہدیہ قبول کر۔ چلو بھائی 2 علامتیں ہو گئی۔ اب تیسری علامت مہر نبوت، وہ تو کہہ نہیں سکتے مہر نبوت دکھاؤ، اب کیسے دیکھوں؟ میرے حضرت نے کہا تھا، ان کا جو پیر تھا اس نے کہا تھا کہ وہ 3 علامتیں ہوں، نام محمد احمد ہو، بتائے بھائی دیکھنا مت، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دینا، منزل تک پہنچ جائے گا۔ اب ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تشریف لائے، دوپہر کے وقت کسی صحابی کا انتقال ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دفنانے کے لیے بقی میں تشریف لائے تھے، وہ بالکل میرے باغ سے قریب۔ میں نے کہا 2 مرتبہ تو رات میں جا کر زیارت کی ہے، تب ذرا دوپہر میں جا کر بھی زیارت کروں۔ باغ کو چھوڑا، سب کام کاج چھوڑا اور میری بقی میں آ گیا۔ جب میں بقی میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ململ کا باریک کپڑا پہنے ہوئے، گرمی کے دن ڈھیلیاں چل رہی ہیں، اور صحابہ سامنے سارے بیٹھے ہوئے، اور کچھ صحابہ جو ہے قبر کھود رہے تھے۔ میں جو داخل ہوا تو میں صحابہ کے پیچھے بیٹھ گیا، حضور نے خالی دیکھا، مجھے کچھ کہا نہیں، لیکن بیٹھ کر میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہوائیں تیز چلتی ہیں، تو حضور کے قمیص مبارک جو ہے پیچھے سے ہی اونچی ہوتی ہے، اڑتی نہیں۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں یا غلط بیٹھا ہوں، میں محمد کے پیچھے جا کر بیٹھوں، تھوڑا ہوا کا انتظار کروں، ہوا جب تیز چلے گی، لوہے تیز چلے گی تو قمیص مبارک جو ہے وہ اڑے گا پیچھے سے، میں مہر نبوت دیکھ لوں گا۔ اتنے دل میں بات ہے۔ فقمت تو میں کھڑا ہوا، ثم مشیت تو پھر میں چلا۔ جب میں چلا تو سارے صحابہ جو ہے میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے ایک آدمی ایسا بالکل سناٹے، سب لوگ دھیان کے ساتھ بات سن رہے ہوں، ایک آدمی آئے جائے تو لوگ دیکھتے ہیں اس کی طرف، سب مجھے دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے دیکھ رہے تھے، یعنی میں جہاں سے چلا تو حضور کی نگاہیں میرے ساتھ۔ پیچھے آ کے بیٹھا، جہاں پیچھے آ کے بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میرے بھائی 2 علامتیں تم نے دیکھ لی ہے، تیسری علامت تمہیں دیکھنی ہے، ہوا کا انتظار مت کرو۔ یہ کہہ کر حضور نے اپنے قمیص خود اوپر رائے کا علامت رہے، بس تھوڑی دیر سالی 2 علامتیں دیکھ لی تو نے، تیسری کا انتظار کر رہا ہے، لا تنتظر الہوا، ہوا کا انتظار مت کر۔ فرفع قمیص اوپر کیا، جب قمیص اوپر کیا تو مہر نبوت پر میں نے بوسہ دیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ۔ یہ تعلیم طلب ہے، یہ طالب کہاں ایران سے چلا اور ایران سے چل کر مدینہ منورہ میں اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ لوگوں نے خریدا بیچا، جب لوگ خریدتے تھے بیچتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کچھ بھی ہے میں تجھے پاتے رہوں گا، اور ایک جملہ کہتے تھے یہ بتا کہ میں کس سے ملوں کہاں، مجھے کس سے ملنا ضروری ہے، اپنا ایڈریس بتا۔ اللہ کو کہتے اپنا ایڈریس بتا، یہ بتا کہ میں کس سے ملوں کہاں، مجھے کس سے ملنا ضروری ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ یا سلمان، سلمان تیرے لیے خوشخبری ہے، لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تیری مشتاق ہے۔ یہ درجہ ملا کائے پر، ادب پر، طلب پر۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا دین بہت قیمتی ہے، یہ بغیر ادب بغیر طلب کے نہیں آتا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چائے پینے والے کو چائے کی طلب ہوتی ہے، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، اس کو طلب ہے۔ کتنی طلب کی اگر ہدایت کی آ گئی دل میں تو اللہ اسے معروف نہیں کرے گا، اللہ اسے ہدایت دے گا۔
دل میں طلب ہونی چاہیے. اس لیے یہ موٹی موٹی بات میں نے بتائی آپ کو کہ اپنی زندگی کو تقوی سے سنوارو. اللہ سے کہو کہ مجھے تقوی کا لباس پہنا. اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے جمعہ کی نماز کے بعد، تو اس کے اللہ تعالیٰ 1,24,000 گناہ معاف کر دے. 1 لاکھ گناہ معاف کر دیتے ہیں. 1 لاکھ. باپ کے 12,000، ماں کے 12,000، 1,24,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پڑھنے والے کے 1 لاکھ گناہ معاف، ماں کے 12,000، باپ کے 12,000. تو اس کا بھی آج اہتمام کر لیں. تیسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد کوئی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے. 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس جمعہ کی نماز کے بعد. تو آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے اس کی حفاظت کرے گا. ایکسیڈنٹ سے، بری بیماری سے، برے حادثوں سے، کوئی اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اس کا ٹائم بھائی اثر سے پہلے پورا کر لو. اگر اثر سے پہلے پورا نہیں کر سکتے تو اثر کے بعد پورا کرو. سورج غروب ہونے سے پہلے اسے پورا کرو. جب سورج غروب ہونے تک جمعہ کا دن شمار ہوتا ہے. جب سورج غروب ہو گیا اور جمعہ کا دن گیا، کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور دعاؤں کا اہتمام کرو، استغفار کا اہتمام کرو. کرنے والے اللہ ہیں. ایک نصیحت یاد رکھنا، ہمارا آج کا سبق آپ کو ہم دے رہے ہیں. آج کا سبق کیا دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے. کہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کرے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک کے حوالے نہیں کیا تو وہ ایک ہم کو ایک کے حوالے کر دے گا. اس لیے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو، دین پر چلو، زبان سے میٹھے بول بولو. زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں سے بہتر ہے. اور زبان کا ایک کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھی بھاری ہے. زبان کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.